بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت تاہم کی درسی کتاب میں سے اسباق کے مکمل نوٹس پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 11 جو کہ آخری سبق ہے درسی کتاب میں، سبق نمبر 11 ہے رشید احمد صدیقی کے خطوط۔ تو آج ہم نے اس سبق کے نوٹس پڑھنے ہیں۔ صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق خطوط ہیں، اور اس سبق کا ماخذ مکتوبات رشید احمد صدیقی ہے۔ خط سے مراد تو یہ پچھلے سبق میں بھی یہ مختصر تعریف جو ہے خط کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے رشید احمد صدیقی، ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دیکھ لیجئے، اچھی طرح یاد بھی رکھیے گا، پھر ان کے حالات زندگی آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ اس سبق میں بھی آپ کو 2 خطوط دیے گئے ہیں، اور ان 2 خطوط کی آپ نے جو ہے عبارات کی تشریح اچھے سے پڑھ لینی ہے، الفاظ معنی اچھے سے یاد کر لینے ہیں، تو پھر آپ کا خلاصہ بھی تیار ہو جائے گا۔ کیونکہ اس میں الگ الگ خطوط دیے ہوئے ہیں تو اس کا میں نے خلاصہ تیار نہیں کیا ہے۔ آپ اس کی عبارات کی تشریحات ہی اچھے سے کر لیجئے گا۔ یہ سوال نمبر 1 پہلی عبارت دی ہوئی ہے، اور یہ پہلے خط میں سے ہے، ساتھ آگے اس کی تشریح جس میں پہلے متن کا حوالہ ہے۔ سبق کا نام رشید احمد صدیقی کے خطوط، اور پہلا خط ہے آل احمد سرور۔ یہ سرور نہیں ہے، سرور ہے، سرور کے نام، اور مصنف کا نام ہے رشید احمد صدیقی۔ پھر جو ہے آپ نے تشریح لکھنی ہے، اور تشریح میں آپ نے یہاں پہ تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے۔ پھر اس کے بعد مشقی سوالوں کے جواب ہیں جو آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، یا اچھی طرح سے پڑھ ضرور لینے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ سوالوں کے جواب مکمل ہوئے، اور آگے ہے سوال نمبر 2 درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کریں۔ یہاں عبارت الف جو ہے 1 کو شروع کرتا ہوں، اور آخری الفاظ ہیں مار کھانے کی نشانی، تو یہ بھی خط نمبر 1 میں سے آپ کو دیا گیا ہے۔ تشریح دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد یہاں پہ عبارت بے دی گئی ہے، یعنی دوسری عبارت ذات صفات سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ شروع کے الفاظ اور آخری جس عبارت کی تشریح کرنی ہے اس کے آخری الفاظ ہیں، اسی روشنی میں مطالعہ کیجئے۔ تو یہاں پہ اس کی آپ کے پاس تشریح، پہلے متن کا آپ نے حوالہ دینا ہے، اس کے بعد تشریح لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہیں جی سوال نمبر 3 ہے مشق میں سے درج ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو بیٹا بہت اچھی طرح سے یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، خاص طور پہ محاورات کے معنی بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں، تاکہ اگر آپ کو جملہ اس کا بنانا پڑے تو ماشاءاللہ آپ لوگ جماعت داہم کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ جملے خود بنا سکتے ہیں۔ یہاں سے بھی پڑھ لیجئے، بھلے انہیں یاد کیجئے یا پھر معنی اچھی طرح یاد کریں اور جملے خود بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں، یہاں تک مکمل ہوا، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔